الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اقوام کے عروج اور زوال کے لیے جو اصول مقرر فرمائے ہیں، دنیا کی کوئی قوم اس اصول یا ان اصولوں کے خلاف چل کے کبھی بھی اپنے عروج اور زوال دونوں کا شکار نہیں ہوتی۔ عروج کے اصول مقرر ہیں، جو اقوام ان اصولوں سے ہٹ جائے گی وہ یقیناً ذلت کو دیکھے گی، اور جو اقوام ان اصولوں کی پیروی کریں گے یقینی طور پہ وہ عروج کو پائیں گے۔ ان زوال پذیر اقوام اور جو قومیں ہمیشہ زوال میں جاتی ہیں، وہاں پر ایک بہت ضروری چیز عوام کی جہالت ہے۔ ہم سے جہاں تک ہو سکے جتنی شدید محنت کر سکیں، جتنا بھی اچھے سے اچھا کام کر سکیں، وہ عوام اور تعلیم کے درمیان فاصلے پیدا کرنے ہیں۔ یہ پالیسی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور کبھی بھی یہ پالیسی لوز ہو گئی تو پھر حکومتیں قائم نہیں ہو سکتی، قائم ہو جائیں تو چل نہیں سکتی۔ اس لیے ایک مستحکم حکومت کے لیے، اس لیے ایک طاقتور حکومت کے لیے، اس لیے ایک بہت اچھی سپرمیسی قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خاموشی سے زہر کے انجیکشنز لگائے جائیں، اور بڑا مؤثر انجیکشن ہے کہ ہم لوگوں کو پڑھنے نہ دیں۔ کئی ایک صورتیں اس کی ہوتی ہیں، مثلاً تعلیمی ادارے نہ کھولے جائیں۔ مثلاً مسجد یا مندر میں اگر مولوی صاحب کچھ سکھاتے ہیں، کوئی تعلیم کا مسئلہ ہے، تو اس مولوی کو نکال دیا جائے، وہ الزامات لگائے جائیں کہ لوگ اس سے نفرت کا اظہار کرنے لگیں اور جو کچھ بھی۔ اسی لیے آپ نے غور نہیں فرمایا کہ جنرل مشرف نے اپنے زمانے میں کسی بھی جگہ مسجد بنانے کے لیے 16 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی تھی، اور تحریر فرمایا تھا کہ یہ 16 آفیسر مل کے علاقے میں کسی مسجد کی تعمیر ہونے دیں گے، اور سال میں 1 یا 2 مرتبہ اجلاس ہوگا۔ وہ 16 ممبرز جو تھے، وہ ڈپٹی کمشنر بھی اس میں شامل تھے، سیکرٹری شامل تھے، وہاں کے ایس ایچ اوز شامل تھے، وغیرہ وغیرہ۔ نہ 16 آدمی سال میں آفیسرز جمع ہوں، نہ مسجد بنے، نہ تعلیم عام ہو، تو یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے کہ کسی بھی طرح تعلیم کے مراکز سے لوگوں کو دور رکھا جائے، پوری منافقت کے ساتھ کہ ہر روز تعلیم 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 کرو، اور ایسی پالیسیز کہ بچے پڑھ نہ سکیں۔ اس لیے مضبوط حکومت کے لیے یہ پالیسی بھی ضروری ہے کہ جن جن چیزوں کو پڑھ کے دیگر اقوام ترقی کرتی ہیں، ان چیزوں کو اپنے ملک میں لانے پہ پابندی ہونی چاہیے۔ یہ تو انٹرنیٹ آپ کو مل گیا ہے، یہ سہولتیں ہیں، وگرنہ ایسا لٹریچر آنے نہیں دیتے تھے اول تو، اور آ جائے تو اس کی ٹرانسلیشن کون کرے اور کون پڑھائے۔ اس لیے
چشم عالم کو کور رہنے دو، میری پیری میں زور رہنے دو۔ تو حکومتیں ایسا کریں گی کامیاب ہوں گی، جتنی جاہلوں کی کثرت ہوگی حکومت کامیاب ہوگی۔ بس ایک مثال دے کے آگے چلتے ہیں کہ مشرف صاحب نے یہ کہا کہ جو بھی ملک میں اسمبلی میں آئیں گے ان کا BA پاس ہونا ضروری۔ وہ طوفان مچا، اللہ کی پناہ، پنجاب یونیورسٹی سے ایسی ڈگریز اور سرٹیفکیٹس جاری ہوئے کہ ہر کوئی اس میں وہ BA کی ڈگری لے کے پہنچ گیا۔ حتیٰ کہ جب ڈگری ثابت ہو گئیں، حکومت کے اداروں نے رد کر دیا کہ یہ جعلی بنی ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے منسوخ کر دی سیٹ، تو وہ صاحب بہادر ان کے ہاں وہ جس کے آباء و اجداد نے 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو قتل کیا تھا اور ان کی مخبری کر کے یہ پیر بنے تھے، جو گیلانی صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے، وہ اس حلقے میں چلے گئے اور لوگوں سے کہا کہ ڈگری جعلی ہے، سپریم کورٹ نے اسے اسمبلی سے نکال دیا ہے، لیکن میں سپریم کورٹ کی بجائے عوامی کورٹ میں آیا ہوں، بتاؤ یہ میں نے ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا ہیں، جب ہیں تو ہیں۔ جس شخص کو گدھے اور گھوڑے میں تمیز نہیں تھی، وہ جا کر اس جعلی ڈگری کی بنیاد پر ساری سپریم کورٹ ایک طرف اور پرائم منسٹر ایک طرف، اور وہ بھی یوسف رضا گیلانی، قاتل، اس کا دادا اصل قاتل تھا، اور اس نے مخبری کی تھی کہ ملتان میں کن کن لوگوں نے سر اٹھایا ہے۔ ملتان کی 3 مشہور شخصیات تھیں، ایک یہ تھے اور ایک وہ تھے جو PTI میں جن کا بڑا نام تھا، اب بھی ہے، جو جیل ہو گئی تھی تو اب وہ باہر آئے ہیں لیکن اب کم بات کرتے ہیں۔ بہرحال دوسرے وہ تھے، یہ اپنے پیر خانوں میں حجروں میں رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے، اور تعویذ لکھا کرتے تھے ان کے باپ دادا، اور انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے پھر سارے پنجاب کو برباد کیا۔ اسی لیے سر سید کی وہ تحریرات آپ پڑھیں جو 1880 کی ہیں، 1881 کی ہیں، تو سر سید نے پنجاب یونیورسٹی کی شدید مخالفت کی۔ انہوں نے کہا اس پنجاب یونیورسٹی جو فتنوں کا مرکز ہے، اس کو بند کر دینا چاہیے، یہاں سے سوائے کلرکوں کے اور کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر الہ آباد میں یونیورسٹی بنائی گئی، انہوں نے کہا اس کو بھی ختم کرو، یہ سب کے سب ہمیں اصل علوم سے دور لے جا رہے ہیں۔ تو سر سید نے 1880 میں بڑے زوردار مضمون لکھے، لیکن حکومت کی پالیسی یہ تھی کہ عوام کو پیسہ دیا جائے، تعلیم کسی مناسب حد تک، اگر لوگ پڑھ لکھ گئے ہندوستانی تو پھر ہوگا کیا؟ 1816 میں یورپین جب آئے اور انہوں نے آ کر دلی اور ہندوستان کی مختلف جگہوں پہ مدارس میں گئے اور پڑھائی دیکھی کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ ہم اگر سچ بات کریں تو لندن سے زیادہ بہتر نظام تعلیم انگلینڈ میں ہے، یہ تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ یہ سب ہوتا ہے، اس لیے جتنے جاہل رہو اتنا ہی حکومتوں کو فائدہ ہے، جتنی تعلیم میں رکاوٹیں آئیں اتنا ہی فائدہ ہے۔ بچے پڑھیں، ڈگری لے لیں، اس کے بعد کون سی نوکری مل جانی؟ MSc کر لیا اور رکشہ چلائے کیا حرج؟ MSc کر لیا اور ریڑھی لگائے کیا حرج ہے؟ MSc کر لیا بیٹے بیٹیوں نے، PhD کر لیا، کھانا وہی ہے جو باپ کے ذمے ہے، بیچارہ کیا کرے کہاں جائے؟ تو اس لیے بہت مؤثر پالیسی ایک یہ ہے، اور دوسری مؤثر پالیسی جو حکومتوں کو قائم رکھنے میں بالکل عروج، بام عروج تک پہنچا دیتی ہے، وہ یہ کہ ملک غریب رہے۔ جتنے لوگ غریب ہوں گے، اپنے مسائل کا شکار ہوں گے،
سر اٹھا نہیں سکیں گے، گرد و پیش کے حالات پہ غور نہیں کر سکیں گے، اتنی ہی زیادہ ہماری حکومت جم کے رہے گی۔ اس لیے جان بوجھ کر اس زہر کو پھیلانا جس کا شکار ہم بھی ہیں، وہ یہ کہ لوگ غریب رہیں۔ جس دن لوگوں میں امارت آ گئی، امارت تو دور کی بات ہے، جس دن لوگوں میں بنیادی ضروریات زندگی پوری ہونے لگی، اس دن سمجھو حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ بنیادی ضروریات زندگی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما کر دنیا سے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی ہم لوگوں نے پڑھی نہیں، سیرت لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری حدیث یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اونٹوں کی ریل پیل ہو گئی، گلیوں میں اونٹ برابر جا رہے ہیں تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، میں نماز پڑھ رہی ہوں اتنی دیر سے، یہ اونٹوں کے چلنے کی آواز ہی ختم نہیں ہوتی۔ تو کسی نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بچوں کے اونٹ ہیں، 600 یا 700 اونٹ تھے۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے جتنا بس فرمایا کہ اللہ عبد الرحمن کو جنت کے چشمے سلسبیل سے پانی پلائے، اللہ اس کی پیاس کو وہاں بجھائے۔ پھر نماز شروع ہو گئی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا جملہ، وہ تو مدینہ منورہ میں گلی گلی کوچے کوچے میں پھیل جاتا تھا کہ حضرت کیا ارشاد فرماتی۔ فوراً حاضر ہوئے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور انہوں نے کہا کہ ام المومنین آپ نے ہمیں دعا دی، اس کا شکریہ، لیکن یہ بتائیں یہ دعا آپ نے اس طرح اہتمام سے کیوں جنت کے ایک چشمے کا نام لے کے کہی، کوئی راز ہوگا؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بچوں بات یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن قریب آنا شروع ہوئے اور وفات کے اثرات چہرہ مبارک پر نمایاں ہونا شروع ہوئے، ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا عیادت کے لیے حاضر ہوئے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ چچا زاد بھائی بھی داماد بھی وہ بھی آئے۔ تو باہر نکل کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی میرے بھتیجے، میں قریش خاندان میں جب وفات کے آثار آتے ہیں تو ان چہروں کو خوب سمجھتا ہوں، یہ آثار شروع ہو گئے ہیں اور رنگ چہرے کا بدل رہا ہے، اور عرض کرو کہ خلافت آپ کو دے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا، ان کا میں بالکل نہیں کہوں گا۔ انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا پھر دیکھ لو حکومت کسی کی بھی قائم ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر خلافت مجھے ملنی بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ کر گئے تو پھر تو بالکل ہی نہیں ملنی، وہ بولے ہی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی طرف آتے ہیں تو انہوں نے بچوں کو کہا کہ جب وفات کے آثار ظاہر ہونے لگے تو آپ کے چہرہ مبارک پہ فکر غالب آ گئی۔ عیادت کے لیے عبد الرحمن ابن عوف آئے، اور عبد الرحمن بن عوف اتنا مال تھا کہ کہنے کی حد نہیں ہے۔ ان کی وفات پہ سونے کے ڈلے کلہاڑیوں سے کاٹے گئے۔ تو انہوں نے پہچانی یہ بات اور عرض کیا کہ حضرت آپ کے چہرے پہ وفات کے اثرات معلوم ہوتے ہیں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ چپ رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات زندہ ہیں، بیویاں ہیں، آپ اس لیے پریشان ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، میرے بعد میری بیویوں کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ یہ اس ہستی کا حال ہے جہاں پر پہنچ کے توکل ختم ہے، اس سے زیادہ توکل بھروسہ اللہ پہ کون کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت اس میں کیا پریشان کی بات ہے، فلاں میرا باغ ہے، ہر سال فصل بکتی ہے، اتنے پیسے آتے ہیں،
میں سال کے سال آپ کی جتنی بیوی ہیں باغ کی آمدن تقسیم کر دوں گا، اور سال میں ایک باری ہوگا گھر میں پیسہ چلا جائے گا، جیسے وہ چاہیں استعمال کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ عبد الرحمن کو سلسبیل چشمہ جنت کا اس سے پانی پلا۔ تو بچوں تمہارے اتنے اونٹ دیکھ کے مجھے وہ دعا یاد آئی، تو میں نے بھی وہی دعا تمہارے حق میں کی۔ یہ اس لیے تھا کہ معاشی استحکام نہ ہو۔ تو آپ پورے یقین سے یہ بات جان لیں کہ معاشی استحکام نہ ہو تو کوئی شخص جو غربت، اور غربت وہ جو بنیادی ضروریات زندگی بھی پوری نہ ہو، وہ کبھی بھی اچھے اخلاقیات کا مالک نہیں ہوتا۔ کہاں جائے، کیا کرے؟ گھر بنانے کو نہیں ہے، چھت نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، سواری نہیں ہے، بنیادی تعلیم نہیں ہے، کہاں جائے؟ ہمارے ابا 10 میل پیدل چلتے تھے۔ ابا کہتا ہے بچوں تم بہت نخرے والے ہو گئے ہو، میں تو 2 میل پیدل جاتا تھا اسکول۔ ایک لمحے کو رک کے سوچیں کہ جو بچہ موٹر سائیکل پہ اسکول اور کالج جاتا تھا، اور آپ جو 4 میل چل کے جاتے تھے، انجام کار دونوں نے اپنے اپنے خاندان کو کیا فائدہ پہنچایا۔ جو بچہ 4 میل چلتا تھا بچہ ہی تھا نا، اس کو نیند نہیں آتی تھی، اس کو بھوک نہیں لگتی تھی، اور جو 10 منٹ موٹر سائیکل اور گاڑی پہ گئے اور آئے وہ پڑھائی میں زیادہ وقت دیتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تعلیم کی ترقی نے جمپ کیا، کیونکہ انہیں بنیادی سہولتیں زندگی کی حاصل تھیں۔ آپ اس نقطے کو پھیلا لیں، اس نقطے کو پھیلا لیں۔ ایک طبقہ ہے اور ان کی جو گھر والیاں ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں، ماشاءاللہ ان کے پاس تعلیم بھی ہے۔ وہ کہتی ہیں آپ آفیسر ہیں، جائیں، پرواہ نہ کریں۔ پورا ٹرک اور گاڑی آتی ہے، بچے کو پک کرتی ہے، ڈراپ کرتی ہے، لے آتی ہے۔ بچے کو ہر وہ چیز کھانے اور پینے کو میسر ہے جس میں اس کا جی للچاتا ہے۔ برگر کھانے ہیں تو اس کے لیے حاضر ہیں، دال چاول کھانے ہیں تو اس کے لیے حاضر ہیں۔ مقررہ وقت پہ اس نے سونا ہے، اٹھنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، اور پھر اس نے بتانا ہے کہ یہ گریڈ آیا اور او لیول کتنا ہے اور اے لیول کتنا ہے۔ کہاں یہ بچہ، اور کہاں وہ یہ بچہ جس کو بجلی جیسی اللہ کی نعمت میسر ہے اور وہ جہاں چاہے بیٹھ کے پڑھ لے اور جس طرح بھی، اور کہاں وہ بچہ کہ 6 گھنٹے بجلی ہی نہیں آتی، گرمی ہے تو مصیبت ہے، سردی ہے تو عذاب ہے۔ ان دونوں کی ترقیات میں فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ پھر اس بچے کو معلوم ہے کہ میں کیڈٹ کالج چلا جاؤں گا، کیڈٹ کالج سے نکلوں گا تو میں ایک اکیڈمی بڑی جوائن کر لوں گا، اکیڈمی سے افسر بن کے نکلوں گا تو میں آہستہ آہستہ امتحانات کے ذریعے ایک بڑے عہدے پہ پہنچ جاؤں گا، پھر میں لندن چلا جاؤں گا، پھر میں اپنی تعلیم اور تربیت کے لیے امریکہ چلا جاؤں گا۔ اسے کیا پتا ہے کہ غریب آدمی اپنی ہنڈیا میں پیاز نہیں ڈال سکتا، اسے کیا پتا ہے کہ جوتا پھٹ جائے تو اس کو سلوانا عذاب ہے، اسے کیا پتا ہے کہ اس کے بچے سافٹی پہن کے کرکٹ کھیلیں گے۔ اس کے باپ کو بھی خبر نہیں کہ کرکٹ کھیلنے کے لیے سپورٹس کے جو شوز ہوتے ہیں وہ 5,000 10,000 کے ملتے ہیں، اس بیچارے کو خبر ہی نہیں، اسے اس جہان کی کیا خبر۔ اس لیے جتنی غربت عام ہو سکے کرنی چاہیے، لوگوں کو غریب رہنا چاہیے، نہیں ہے تو کر دینا چاہیے۔ آپ نے کبھی غور فرمایا بھٹو کے زمانے میں 22 خاندان سرمایہ دار سب کے سب اس پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، بنگال سے ایک آدمی بھی غالباً نہیں تھا۔ وہ ساری سرمایہ داری سہگل اور فلاں یہاں کر رہے تھے، وہاں کیا تھا؟ اس لیے وہ کہتے تھے پٹسن کی بو یہاں سے آتی ہے،
اسی پالیسی کا اور انہی پالیسیز کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں نشاط والے، گل والے، ستارہ والے جتنا کچھ تیار کرتے تھے سب سمیٹ کے چلے گئے اور سب کچھ ختم ہو گیا، تاکہ غربت بڑھے۔ جتنے بھی ہم غریب ہوں گے ہمیں اپنے ہی مسائل سے فرصت نہیں ہوگی۔ کون جانتا ہے کہ کس حکومت نے کتنا فراڈ کیا۔ یہ ایک نیا تماشا اب آیا ہے کہ 2 مہینے کے لیے اسمبلیز کی تنخواہیں، یار جس کو تم 20-20 لاکھ دیتے ہو ایک ایک ممبر کو، جو جہالت کے سب سے بڑے نمونے ہیں، جو اسمبلی میں آ کر لڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ایک کہتا ہے میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں، دوسرے مولانا صاحب کہتے ہیں میں تمہاری پینٹ اتار دوں گا۔ یہ زبان ہے ان لوگوں کی جو ہماری نمائندگی کے لیے اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ انہیں ہر مہینے 20 لاکھ 30 لاکھ، کیا ہوا 2 مہینے آپ نے 25% کاٹ لیا، تیسرا مہینہ آئے گا، بل آئے گا، اس کو کہیں زمین مل جائے گی، جائیداد مل جائے گی۔ اس لیے کہ غربت جو ہے عوام کا خون چوسو، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلنے دو کہ ہم تمہارے ساتھ کیا ٹرک کریں۔ اس لیے ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ غربت عام ہو، ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ لوگ قرض میں جکڑے رہیں، ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ کوئی آدمی جو ان موضوعات پہ بات کرے لکھ لی جائے، 6 مہینے سال میں گولی مار دیں گے، قتل کر دیں گے، اسے کیا پتا کہ اب سال پہلے کی تمہاری تقریر جو ہے نا یہ رنگ لا رہی۔ اس لیے غربت کو عام کرنا چاہیے، اور غربت کا سب سے بڑا فائدہ، سبحان اللہ، اس کے تو کہنے ہی کیا، غربت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عالمی بینک اور بڑے بڑے ممالک کی طرف رجوع کیا جائے کہ ہمارے عوام غریب ہیں، ہم غیرت کا سودا کرنے آئے ہیں، آپ ہمیں قرض دے دیں، کچھ ہو جائے، آپ ساری ہماری رعایا کا خون بہا دیں، ہم ایک لفظ آپ کے خلاف نہیں بولیں گے، آپ کو اڈے فراہم کریں گے۔ وہ کہتے ہیں اب آئے ہو نا ہمارے شکنجے میں، بالکل نہیں بولنا، کیونکہ ہمارا دیا ہوا کھاتے ہو۔ یہ پالیسی اچھی ہے نا؟ محروم رکھو لوگوں کو تعلیم سے۔ اور دوسری چیز، کوئی بھی فرد اپنی بنیادی ضروریات زندگی نہ پوری کر سکے۔ یونیورسٹی میں، کالج میں اگر 6 گھنٹے بچوں کے ضائع ہوتے ہیں، ہونے دو۔ یہ ایک تقریب چل رہی ہے، یہ دوسری تقریب چل رہی ہے، حتیٰ کہ اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز، شرم آنی چاہیے ان اسلامک یونیورسٹی والوں کو، یہ ایسے بے شرم ہیں کہ ان کی لائبریری پوری نہیں ہے۔ ہمیشہ ان کے بچے ہمارے ہاں آتے ہیں تو ہم چپ ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے بچوں تم پڑھو الحمدللہ، لیکن یہ بے شرم کیوں نہیں اتنی اچھی لائبریری تمہارے لیے بناتے کہ تم اسلام آباد کو چھوڑ کے وہاں آتے۔ یہ اسی لیے کہ جتنے بھی لوگ غریب رہیں گے وہ پھر آہستہ آہستہ اس کے شکار ہوں گے۔ آئی ایم ایف کے پاس 23 مرتبہ سے زیادہ ہم لوگ قرض مانگنے گئے ہیں۔ جب سے آزادی ہوئی ہے یا بہتر غلامی مل گئی ہے، 23 مرتبہ آئی ایم ایف کہتا ہے اپنے معاشرے میں یہ کرو، یہ ٹیکس بڑھاؤ، یہ ٹیکس بڑھاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا تھا ٹیکس کا مسئلہ، اب کیا کریں؟ گاندھی نے لکھا تھا خط آزادی کے بعد، وہ چھپا ہوا ہے، گاندھی اینڈ ہز ورکس آپ پڑھو بچوں، نہرو اینڈ ہز ورکس پڑھو۔ اس سے بھی زیادہ اچھی چیز بچوں اگر پڑھنی ہے تو خان عبد الغفار خان اینڈ ہز ورکس پشاور میں ہے، اے این پی والوں کے ہاں وہ پوری کتابیں رکھی ہیں، اس سے پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ بڑے آدمی کیا ہوا کرتے تھے۔ گاندھی نے اس پہ لکھا، جتنے گورنرز تھے ان کو، کہ میرے پاس ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ کوئی مثال نہیں ہے ہسٹری میں جو میں تمہیں دوں۔ جس طرح ان پہلے دونوں خلفاء نے بالکل بغیر نمود و نمائش کے سادگی سے زندگی بسر کی تھی،
وہ اس کو اپنانا چاہیے، اور انہوں نے اپنایا۔ لال بہادر شاستری انڈیا کے وزیر اعظم تھے، اگلوں نے کرایہ نہ دینے پہ سامان اٹھا کے گلی میں رکھ دیا کہ شاستری صاحب بھاگو یہاں سے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں کرایہ دیں۔ اب جتنی چاہو میں مثالیں دوں، کرایہ نہیں ہے، کافر تھے نا۔ یہ جو سکھ پرائم منسٹر تھے، کیا نام تھا؟ منموہن سنگھ۔ گھر میں کرسی چار پائی کی برابر نہیں، ہم نے خود دیکھا۔ مارگریٹ تھیچر کو پڑھو، مصیبت یہ ہے کہ تمہیں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ تھیچر لکھتی ہے کہ میں نے پورا زور لگا لیا کہ میرے لیے ایک کمرے کا اضافہ کر دیں، جتنے منتخب نمائندے تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا گزارا کرو جتنا گھر ہے، گورنمنٹ آف انگلینڈ ایک کمرہ آپ کو نہیں بنا کے دی۔ میں کم گیا اور بارہا گیا، اور کم میں جہاں امام خمینی رہتے تھے چھوٹا سا گھر دیکھا ان کا۔ گھر کے سامنے اب بھی وہ تو محفوظ ہو گیا ہے، ایک نالا پانی کا بہتا ہے، صاف شفاف پانی، درخت لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر پھٹے پڑے ہوئے ہیں۔ امام انہی پھٹوں پہ چل کے سامنے آتے تھے، جیسے ہمارے ہاں پٹھانوں کے ڈیرے ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک چھوٹا سا ڈیرا تھا، بس وہیں بڑے ہال میں بیٹھے رہتے تھے، وہیں بات کرتے۔ یہ جو آپ کے رہبر معظم ہیں، اگر آپ کے ہیں جو شہید ہوئے ہیں، کمبھ میں بہت اعلیٰ علمی پائے کا ایک لیکچر دے رہے تھے، سنتے رہے۔ جب وہ اٹھے تو سب نے، کسی نے ہاتھ چوما، مصافحہ کیا، ہم نے بھی کیا۔ ان کا سیکرٹری فارسی بولتے تھے نا، ہمیں بھی، تو ان کا سیکرٹری دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ رہبر معظم نے کہا ہے کہ گھر کا کرایہ دینا ہے، دیکھو پیسے کا۔ ہم حیران رہ گئے کہ جس کے اشارے پہ پوری دنیا میں شیعہ حضرات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس آدمی کے یہ حال ہے۔ ایک دوست نے دعوت دی اس جنگ سے پہلے کہ آپ ایران آئیں، ہم نے کہا اب اتنی فرصت کہاں ہے جانے کی۔ انہوں نے بتایا کہ اب نئے سید مجتبیٰ آئے ہیں، اور سید مجتبیٰ کا حال یہ ہے کہ ابھی کچھ ہفتے پہلے اپنی جوتی لے کے جا رہے تھے۔ ہم نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا موچی کے پاس جا رہا ہوں جوتی گنڈوا دوں، اور اب تک یہ سارا خاندان کرائے پر رہتا ہے۔ یہ ہے حال۔ اس کو نا مذہبی رنگ میں ڈالو، شیعہ سنی رنگ میں ڈالو، تاکہ اصل کام سے توجہ ہٹ جائے، اور یہ شیعہ یہ سنی، یہ شیعہ یہ سنی، 20 سال وہ جو مولوی بکتے رہے کافر 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 کافر، کہاں گئے اب وہ؟ اب تم انہیں کیوں نہیں پکڑتے کہ تم نے برباد کر دیا نسل پوری؟ اب کہاں گیا کفر اور اسلام تمہارا؟ اب نہیں بولتے۔ انہی مسجدوں میں جلسے ہوتے تھے، اس پہ تو نہیں ہوتے تھے، باقی جگہ پہ ہوتے تھے۔ ان کو کوئی پکڑے جا کے کہ مولوی صاحب تم یہ کیا بکواس کرتے رہے، شیعہ سنی شیعہ سنی۔ اب تک ان لوگوں کا حال کیا ہے۔ آپ چاہیں تو ہم آپ کو موضع تنگ کا بھی بتائیں، آپ چاہیں تو ہم آپ کا پیوٹن کا بھی ہم آپ کو بتائیں کہ کس طرح یہ لوگ زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے ہاں حکومت قائم رہنی ہے تو یہ ضروری ہے کہ پبلک غریب رہے، لوگوں کی ضروریات زندگی نہ پوری۔ اگر کبھی ان کی ضروریات زندگی آسان ہو گئی، پوری ہونا تو خیر ہو نہیں سکتا، اگر آسان ہو گئی تو جو پیسہ آتا ہے ان کے نام پہ ہم باہر جا کے بھیک مانگتے ہیں، وہ بھیک پھر کدھر جائے گی؟ انہیں دینی پڑے گی، وہ دینی۔ اس لیے ہمارے مربع محفوظ رہیں، ہم پہ کوئی زرعی ٹیکس نہ لگے، ہمارے بچے ہمیشہ باہر کی اسکالرشپ سے جاتے رہیں، ہم نے باہر جائیدادیں بنائی ہوں، دبئی ہے، انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، کون ہے آسٹریلیا ہے جس کی جائیداد وہاں نہیں ہے؟ تو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قوموں کے زوال کا پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم پبلک کو علم سے محروم رکھیں۔ جتنا آپ علم سے محروم رکھیں گے حکومت اتنی اچھی چلے گی۔ دوسرا سبب، آج آپ سے بات ہوئی کہ عوام کو غریب رکھنا ضروری ہے۔
اگر غریب نہ رہے اور ان کو ضروریات زندگی مل گئیں، خدا نہ خواستہ بجلی نے نہیں دینی چاہیے، صاف پانی نہیں دینا چاہیے، یہ بیمار ہو کے اسپتالوں میں جائیں، انہیں دوائی نہیں دینی، مریں، طویل بیماریاں کاٹیں تک ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور تیسرا سبب جو قوموں کے زوال کا ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بات کریں۔